سمجھایا اور کہا کہ محمد کی خدا کا پوجا کرنا مطلب ٹھیک ہے تو اپنی بےدینی کا مزہ چکھ، میں بھی دیکھوں گا کہ کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ روز اپنے شکست علیہ السلام حضرت بلال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کی شوکت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہماری باری ہے تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا قلعہ کما کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف نجری کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ خبر پا کر مہاجرین و انصار اور 2000 مکہ کے نو مسلم اور 80 وہ مشرکین جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق بن گئے۔ کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے۔ جب دشمن کے مقابلے میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور انصاری میں بنی خزرج کا علمبردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس و نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر ڈبل زرہ پہن کر اور سرا نور پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھال لی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعزیانہ عبرت لگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ کے لیے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی، اس زور و شور کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے اور اس ناگہانی تیر بارانی کی بوچھاڑ سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مہاجرین و انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، یعنی میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ بالآخر حضور کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ للکار اور پکار سن کر تمام جانثار مسلمان پلٹ پڑے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جانثاری کے ساتھ داد شجاعت دینے لگے کہ دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم اسلام سر بلند ہو گیا۔ ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے اور بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکلا۔ Like the video, subscribe channel for more videos. Thanks for ایسے ہی واقعہ ہمارے چینل پر ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہمارے چینل پر ایسے ہی اسلامی واقعات والی ویڈیو آتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔